حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. کون سی خصلت تھی اس نے جس نے اسے شیطان بنا دیا؟ جن خصلتوں اور جن برے اوصاف نے اسے عروج سے اتنی ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دیا، ان اوصاف کے شر سے پناہ مانگنا کہ یا اللہ مجھے ان بری صفتوں سے بچائے رکھنا، مجھے ان بری صفتوں سے بچائے رکھنا. ان میں سے 3 خصلتیں ہیں شیطان میں مین. جب ہم اگر شیطان کی ہسٹری کو پڑھیں تو اس میں تو اب بہت ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں نا، شمار سے باہر ہیں. لیکن جس وقت وہ راندہ درگاہ ہوا تھا اس وقت اس میں 3 چیزیں تھیں، مین 3 چیزیں تھیں. پہلی چیز جو تھی وہ تھی تکبر. پہلی چیز کیا تھی؟ تکبر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تکبر ازازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. اور دوسری اس کے وجود میں پائے جانے والی بنیادی برائی تھی نبی کی گستاخی. نبی کی گستاخی. اور تیسری اس کے اندر جو پائی جانے والی مین پرابلم تھی وہ تھا تقدیر پر شکوہ. اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا، مجھے کیوں نہیں خلافت ملی، مجھے ملنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلافت تو آدم علیہ السلام کو دینی. انہوں نے کہا مجھے ملنی چاہیے تھی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کروں اس کو سجدہ. تو اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہ رہا، تقدیر پر شکوہ کیا. تو آج سے ہم ان 3 خرابیوں کو قرآن کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی جو اس میں خصلت تھی وہ تھی تکبر. آج تکبر کے بارے میں ہی کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر عداوت پیغمبر، گستاخی پیغمبر، اور اس کے بعد شکوہ پر تقدیر کے حوالے سے. یہ الگ الگ اپنے اپنے وقت پر موضوع آئیں گے. تکبر کیا ہے؟ اگر ہم اس لفظ تکبر کو لے کر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ تکبر قرآن میں کتنی جگہ ہے اور کس کس معنی میں ہے. تو میری اپنی کوشش کے مطابق میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، تکبر کا لفظ جس معنی میں ہم اسے سمجھتے ہیں، تکبر سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے اس معنی کی حیثیت سے گو کے لفظوں میں کچھ تبدیلی بھی ہے. کہیں تتکبرا، کہیں متکبرن فاعلی حیثیت سے، کبھی استکبرا، کبھی استکبارن، کبھی مستکبرین، کبھی مستکبرن اور کبھی مستکبرون. مختلف صورتوں سے یہ لفظ تکبر کا معنی دیتے ہوئے قرآن پاک میں 56 جگہ پر استعمال ہوا. قرآن پاک میں 56 جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور 56 جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی صفت بتائی ہو. تو کوئی ایمان والا بھی متکبر ہوتا ہے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تکبر اس کی فطرت سے نکل گیا، تکبر اس کی فطرت سے نکل گیا. اب یہ بنیادی اور فطری طور پر تکبر جو ہے یہ ناری مخلوق کی خصلت ہے، آدمی اور انسان کی یہ صفت نہیں ہے.
فطرت کے اعتبار سے تکبر ناری مخلوق کی سرشت ہے، ناری مخلوق کی خصلت اور ان کی صفت ہے۔ پھر اگر انسان میں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ چکا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں تواضع ہے، انسان کی فطرت میں عاجزی ہے، انسان کی فطرت میں انکساری ہے۔ دیکھے نہیں، حکم دیا سجدہ کرو، نہیں کیا، پھر کہا کہ ما منعک، تجھے کس نے منع کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، مجھے تو نے مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں سے؟ حالانکہ جواب اللہ رب العزت وجہ اس سوال اور اس جواب کا رد اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکا کہ تو جس سے بنا ہے، وہ جس سے بنا ہے، جب میں نے کہا ہے تو سجدہ کیوں نہیں؟ جب حکم میں نے دے دیا ہے تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ کون کس سے بنا ہے، کس نے کتنی عبادت کی ہے، بات تو میرے حکم کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیوں کھایا بھی درخت شجرہ جو ممنوع تھا، کہ کیوں کھایا؟ حالانکہ کھایا بھی اسی کے نام کی عزت رکھنے کے لیے، قاسمہما، قسم جو دی تھی اسی کے نام کی عزت کے لیے کھایا، لیکن جب سوال ہوا کہ کیوں کھایا، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی حجت نہیں پکڑی، ہاتھ باندھ کر سر جھکا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، غلطی ہو گئی ہے، نہیں کھانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر۔ وہ پہلا ناری ہے، یہ پہلا خاکی ہے، پہلے ناری کی صفت تکبر ہے، اور پہلے آدم کی صفت عاجزی اور انکساری ہے۔ اب اس کی پوری اولاد میں فطرتاً عاجزی ہے۔ اب جو عاجزی سے ہٹ کر تکبر کی طرف جاتا ہے وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر غیر فطری حالت کو اپناتا ہے۔ تو انسان کی فطرت اصل میں تکبر جو ہے وہ ناری مخلوق کی خصلت ہے۔ اگر خاکی میں آئے، اگر آدمی میں آئے، اگر انسان میں آئے تو یہ عارضی ہوگی، فطری نہیں ہے، فطرتاً یہ ان کی صفت ہے۔ بات سمجھا گئی؟ لیکن بات سمجھنی یہ ہے کہ تکبر ہے کیا؟ میری اپنی کوشش کے مطابق قرآن پاک میں جو 56 جگہ پر تکبر کا ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے 10 معنوں میں یہ لفظ بولا ہے۔ تکبر کا لفظ کتنے معنوں میں بولا ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یہ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا اور ان کا انکار کرنا ہی اس کا تکبر تھا۔ اور آج بھی ہم اس معنی کو اپنی دنیا میں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا کسی کو حکم دیتا ہے، اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے تو وہ چھوٹا اگر تو اسے بڑا ہی سمجھتا ہے تو پھر بھاگ کر وہ کام کرے گا، اور اگر وہ نہیں کام کرتا تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ یار بڑا بنتا ہے تو۔ بڑے کے حکم کو نہ ماننے کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم کے مقابل اپنی مرضی کرنا، اپنے دل کی چاہت کا اعتبار کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آج تلاوت کی ہے،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کو میں خوب توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، سورہ المؤمن کی 60 نمبر آیت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو۔ اب بھی کہ میں گناہ گار ہوں، میں کیا مانگوں؟ ہم گناہ گار ہیں، ہم کیا مانگیں؟ رب تعالیٰ نے گناہ گار اور مومن کی کوئی قید نہیں رکھی۔ کوئی جو گناہ گار ہیں وہ بھی رب کی رحمت کے محتاج ہیں، جو بڑے نیکوکار ہیں وہ کب اللہ کی رحمت سے مستغنی ہو گئے؟ اس کے دروازے کی ضرورت ہر بندے کو ہے، ہر مخلوق کو ہے، اور جو بھی اس کا بندہ ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کی دہلیز پر منگتے کی طرح بیٹھے، سوالے کی طرح بیٹھے اور مانگے، کیونکہ تمہارا رب کہتا ہے مانگو مجھ سے۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس قبولیت کا اثر یا تو دنیا میں واضح ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تو آخرت میں اس کا اجر دے دوں گا۔ تم تو میری دہلیز کے منگتے بنو نا۔ سوالی کا کام ہے وہ صدا کرے، اب دینے والا فوراً دے یا کچھ ٹھہر کر دے، جو اس نے مانگا ہے وہی دے یا اس سے بہتر دے، یہ تو دینے والے کی مرضی، یہ تو دینے والے کی مرضی۔ میں تو اپنے دل میں سوچا کرتا ہوں کہ منگتے آپ کے دروازوں پر آتے ہیں، سفر کرتے ہو تو راستے میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اگر چاہے تو ان کے ضمیر کو زندہ کر دے اور وہ کسی سے مانگنا ہی گوارا نہ کرے، انہیں اپنی بارگاہ سے اتنا دے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے دست نہیں کرنا ہو، ہاتھ نہ پھیلائیں۔ پھر رب تعالیٰ نے ان کے ضمیر کو مسخ کیا، ان کے دل کو اس بات پر مطمئن کر دیا کہ وہ مانگتے ہیں۔ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ انہیں تمہارے دروازے تک کیوں لے آتا ہے؟ حالانکہ وہ خود حکم الحاکمین ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی بارگاہ سے انہیں بے پناہ دے سکتا ہے، لیکن انہیں محتاج بنا کر تمہارے دروازے پر کیوں لاتا ہے؟ اس لیے لاتا ہے تاکہ تمہارا پریکٹیکل لائف میں تجربہ ہو جائے اور تم غور کر لو کہ دیکھو یہ بندے ہیں اور ایک بندے سے مانگ رہے ہیں، بندے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ بندے ہیں جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی بندے ہیں، اور بندے بندوں سے مانگتے ہوئے کتنی عاجزی کر رہا ہے، کتنی انکساری کر رہا ہے، کتنا اپنے آپ کو گرا رہا ہے، رونے جیسا منہ بنا لیا، اور کبھی تو آنسو بھی ٹپک پڑے، اور کتنے ہزار وسیلے دیے، کبھی تیری اولاد کے لیے دعائیں مانگتا ہے، کبھی تیرے کاروبار کے لیے دعائیں مانگتا ہے، کبھی تیرے گھر بار کے لیے دعائیں دیتا ہے، 1 روپیہ لینے کے لیے وہ اتنی الہام اور دائی کر رہا ہے۔ اصل میں قدرت تجھے سکھا رہی ہے، ارے اگر تجھے کچھ نہیں پتا چلا تو اسی سے سیکھ لے کہ بندہ بندے سے مانگے تو اتنی عاجزی کرتا ہے، جب بندہ خدا سے مانگے تو پھر کیسے مانگنا چاہیے؟ اگر تجھے نہیں مانگنا آیا تو اس منگتے سے سیکھ لے کہ میں نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ یہ تو کہہ دیا کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی، کبھی مانگا بھی ہے، کبھی اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا بھی ہے، اور اگر نہیں کھٹکھٹایا تو سن لو اس سے نہ مانگنا یہ بھی تکبر ہے، اس سے نہ مانگنا۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا رب ارنی، یا اللہ مجھے دیدار کروا، چلو یہاں نہیں ملا کیونکہ یہ دنیا، یہ طور، یہ مشرق و مغرب کی مسافتیں اس کی بے پناہ تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتی، یہاں نہیں مانگ دیا، لیکن معراج کی رات مانگا تو ایک بار تھا، پھر 9 مرتبہ اپنا دیدار کرایا۔
لیکن دیدار کی نوعیت کیا تھی کہ اے پیارے موسیٰ، یہاں دور پر میرا جلوہ مانگتے ہو، یہاں دور پر کیا ملے گا؟ چھٹے آسمان پر آنا اور دور کی جگہ پر سامنے چہرہ مصطفیٰ کو آئینہ بنانا، پھر تجھے میرے جلوے کا مزہ آئے گا، پھر میری تجلیات تجھے نظر آئیں گی، پھر میرے حسن کی تابانیاں تجھے نظر آئیں گی۔ دور سے نہیں نظر آ سکتی، چہرہ مصطفیٰ سے نظر آئے گی۔ اور ایک مرتبہ مانگا 9 مرتبہ پایا، ایک مرتبہ مانگا اور میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز آتی ہے عورت کی طرف، وہ نہیں آتے، ان کا نہ آنا تکبر ہے، ان کا نہ آنا تکبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہ جھکانا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو میری عبادت سے، میری بندگی میں آنے سے، مجھے اپنا رب ماننے سے، اپنی جبین نیاز کو میری بارگاہ میں رکھنے سے تکبر کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، انہیں ذلیل و رسوا کر کے میں جہنم میں داخل کروں۔ تو اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ سے نہ مانگنا، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ بھی صرف انسان سے بڑا بنے یہی تکبر نہیں ہے، کسی دوسرے انسان کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا فقط یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو نہ جھکانا، یہ بھی تکبر ہے، اور یہ تکبر کی بدترین صورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کی نافرمانی کرنا، یہ بھی تکبر ہے، نبی کی نافرمانی کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب رسول وہ پیغام لے کر آیا جس کو تمہارے نفس کی خواہش اچھا نہ سمجھتی تھی، پھر تم تکبر کرنے لگے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب رسول کے پیغام کو اپنے نفس کے مطابق نہ پایا تو اس کا انکار کیا، تو رسول کی تعلیمات کا انکار کرنا یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی، کیونکہ یہاں پر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اس تعلیمات سے میری سوچ بہتر ہے، تیری سوچ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ روشن خیالی جو بھی ہے وہ فقط تصور مصطفیٰ میں ہے۔ اور قرآن نے 5ویں نمبر پر جس کو تکبر کہا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج نہ سمجھے، اپنے آپ کو رسول کا محتاج نہ سمجھنا یہ بھی تکبر ہے۔ یہ قرآن پاک کا 28واں پارہ سورہ المنافقون کی 5 نمبر آیت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے گناہوں کی معافی دلا دے تمہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول کے پاس اللہ کا رسول تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے، تو لبوا رؤوسہم، وہ اپنے سر پھیرتے ہیں، وہ اپنے سر پھیرتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ منہ پھیرتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تکبر کرتے ہوئے۔ انہیں کہا یہ کیا تھا کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس گناہوں کی معافی لے لو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، انہیں کہا گیا آؤ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کا رسول تمہیں اللہ سے معافی دلا دے، اور انہوں نے سر پھیرا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں، ہم خود معافی مانگ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جب تیرے پاس نہیں آتے تو یہ آگے 6 نمبر آیت ہے، فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے محبوب اگر آپ بھی ہاتھ اٹھائیں تو میں تب تک انہیں نہیں معاف کروں گا جب تک وہ تیرے قدموں میں نہیں آتے، جب تک تیرے قدموں میں نہیں آتے۔ انہوں نے سر کیوں پھیرا؟ انہوں
نے کیا سمجھا کہ بغیر رسول کے میرے گناہ بخشے جائیں گے، بغیر رسول کے ہمیں خدا مل جائے گا، بغیر رسول کے ہم حق کو پہنچ جائیں گے۔ محبوب جب تک یہ تیرے پاس نہیں آئیں گے تب تک ان کی بخشش کی دعا آپ بھی مانگے گا تو میں نہیں انہیں بخشوں۔ استغفرتہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں انہیں معاف کرے گا۔ اگرچہ اس بے ادبی کو نبی کہہ دیں اپنے رحمت اللہ العالمین ہونے کی وجہ سے، سراپا رحمت ہونے کی وجہ سے کہ مولا چلو مجھے نہیں مانتے نا سی تجھے تو مانتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب نہیں، مجھے مانتے 1000 مرتبہ مانے، میری توحید کا اعلان کریں، میری بارگاہ میں سجدے میں پڑے صدیاں گزار دیں، جب تک تیرے قدموں میں نہیں آئیں گے نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں انہیں معاف کرے گا، اللہ انہیں معاف۔ سورہ المنافقون کی 6 نمبر آیت ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ قوم فاسقین کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو تکبر کا ایک معنی یہ ہے قرآن نے جو بتایا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا محتاج نہ سمجھنا، اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اللہ کا خلیل بھی ہو تو اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں رسائی پانے کے لیے کملی والے محبوب مدینے والے چاند کی ضرورت ہے۔ اور 6 نمبر پر وہ تکبر ہے کہ پیغمبر کے معجزات کو جھٹلانا، یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے قرآن پاک میں الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کی نشانیوں کے بعد کیا فرمایا؟ بغیر سلطان عطاہم، ان کے پاس اپنی تو دلیل نہیں، جب وہ نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، جب نشانیاں اللہ کی آئیں، اب یاد رکھ لیں اللہ کی نشانیاں اگر آیت کا لفظ اور ساتھ نازلہ کا لفظ ہو تو سمجھو کہ یہ قرآن کی آیت کا بیان ہے کیونکہ وہ نزول ہو رہا ہے، اور اگر اللہ کی نشانیاں آیت کا لفظ ہو اور ساتھ عطا کا لفظ آ جائے تو پھر آیت نازل ہوتی ہے اور جو نشانی آ رہی ہے وہ پیغمبر کے ہاتھ پر پیغمبر کا معجزہ ہوتی ہے، وہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہاں عطا کا لفظ ہے، بغیر سلطان عطاہم، جب ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آئیں تو یہ ان نشانیوں میں جھگڑنے لگے۔ پہلے کہا چاند توڑ کے دکھاؤ، جب توڑ دیا تو اب کہنے لگے جادو کیا ہے، یہ جھگڑا نہیں تھا۔ پہلے کہا کہ اللہ کا کلام سناؤ، جب سنایا تو کہا تم نے ہماری سماعتوں پر جادو کر دیا۔ پہلے کہا مٹھی میں کنکریاں ہیں، کیا ہے بتاؤ، جب کنکریوں کو بلا کر دکھایا تو کہا جادو کر دیا۔ پہلے اللہ کی نشانیاں دیکھیں پھر دیکھ کر جھگڑا کرنے لگے اور اپنی بے تکی دلیلیں دینے لگے۔ تو پیغمبر کے معجزات کو جھٹلانا یہ بھی تکبر ہے، پیغمبر کے معجزات کو جھٹلانا یہ بھی، توحید و رسالت کا انکار کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَسْتَكْبِرُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فقط وہ اللہ ہے، تو یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی توحید و رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو توحید و رسالت کا انکار کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے منہ پھیرنا، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے نہ سننا، قرآن کریم کے احکام کا بیان ہو تو انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دینا، یہ بھی تکبر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب ان پر اللہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ قرآن نے اس کو بھی تکبر کہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت کو یا قرآنی تعلیمات کو اپنے ہنسی مزاح میں لانا، جیسا کہ آج کل مذاق کے طور پر لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ فلاں جنت میں گیا تو پھر فرشتوں نے یہ کہا، وہ دوزخ میں گیا تو یہ ہوا، پل صراط پر گزرتے ہوئے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہنسی مذاق کے لیے جو لطائف بنائے ہوئے ہیں
مذاق کرتے ہو. یاد رکھو قرآن کی تعلیمات کو اپنے ہنسی مذاق میں لانا یہ بھی وہ تکبر ہے جو مسلمانوں کا نہیں بلکہ کافروں کی خصلت ہے. اللہ رب العزت نے 56 جگہ تکبر کا ذکر کیا اور کہیں ایک جگہ بھی مومنوں کی صفت نہیں بتائی. جب بھی تکبر کا ذکر ہے ساتھ کافروں کا ذکر ہے یا کفر کا ذکر ہے, یا کافروں کا ذکر ہے یا کفر کا ذکر ہے. اور 10ویں نمبر پر قیامت کا انکار کرنا, آخرت پر یقین نہ رکھنا, قرآن نے اسے بھی تکبر کہا ہے. اب قرآن پاک کے اس معنی پر کہ قرآن پاک نے تکبر کا لفظ مختلف صیغوں میں 50 جگہ ذکر کیا, لیکن ہر جگہ جب بھی تکبر کا ذکر کیا تو کافروں کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, ایمان والوں کا کہیں تذکرہ نہیں. ایمان والوں میں جو بڑائی کا وصف پایا جاتا ہے اسے قرآن نے یہ لفظ بطر کے ساتھ یاد کیا ہے. لا تمشی فی الارض مرحن, یا تو مرحن کے لفظ سے ذکر کیا ہے یا بطرن کے لفظ سے ذکر کیا ہے یا فرحن کے لفظ سے یاد کیا ہے. لا تفسح ان اللہ لا يحب الفارحین, ٹھیک ہے, یا اس لفظ یا پھر جبار جبر کے لفظ سے. یہ 4 لفظ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کا ذکر کیا ہے جو اہل ایمان میں پایا جاتا ہے, جو لیکن تکبر کا نام اسے نہیں دیا. وہ کیا ہے, اس کی برائیاں کیا ہیں, اس کا سد باب کیا ہے, اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله